اپنی طرف سے ایک کیلنڈر بنایا ہے جو کہ وقت اور حالات کے تقاضے کے بالکل مطابق ہے، جو ہماری ضرورت ہے. لیکن میں نے ذکر کیا کہ ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تو ہم دنیا اور دنیا کی چیزوں کو ایک مومن کی نظر سے دیکھتے ہیں، نہ کہ عام انسان کی نظر. ہم ایمان والے اس نظریے سے اسے دیکھیں، نہ کہ عام لوگوں کی طرح. آج ہمارے یہاں خاص کر کے نوجوانوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب اس طرح کا موقع آتا ہے تو وہ دنیا کے رو میں بہ جاتے ہیں، اپنے دوستوں کے، اپنے ساتھیوں کے اور دنیا کی رنگینی کے چکر میں پڑ کر کے وہ ان ساری خرافات کو، ان ساری برائیوں کو انجام دیتے ہیں جو کہ ایک مومن کے لیے کرنا تو دور کی بات، ایک مومن کے ذہن میں اس کا تصور تک بھی آنا ایک بہت بڑی بات ہے. لہذا میرے بھائیوں، یہ جو وقت بدل رہا ہے، نیا سال آیا، یہ نئی چیز ہے ہمارے لیے. یہ یقیناً ہے کہ 2025 ہماری زندگی میں پہلی مرتبہ آیا. لیکن ہم اس کو ایک مومن کی نظریے سے دیکھیں، ایک عام انسان کی نظریے سے نہ دیکھیں. اس کی مبارکبادیاں دے کر کے، اس میں خرافات کر کے. آپ نے رپورٹس پڑھے ہوں گے، آپ اخبار اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1 جنوری کے دن رپورٹ آئی ہے کہ نوئیڈا شہر میں، جو کہ ہمارے ملک کا ایک معیاری شہر مانا جاتا ہے، جہاں بڑی بڑی کمپنیاں اپنی آفیسز ڈالتی ہیں، جہاں بڑی بڑی کمپنیوں کے آفس میں پڑھے لکھے لوگ وہاں کام کرتے ہیں، اس شہر کے بارے میں رپورٹ آیا ہے کہ صرف 1 جنوری کے دن 20 کروڑ روپے کی شراب پی گئی اس شہر. کیا سارے پینے والے غیر تھے؟ ہمارے بہت سے ساتھی اور دوست کہتے ہیں کہ بس یوں ہی تفریح کے لیے چلے جاتے ہیں، دوستوں کا اصرار ہوتا ہے، دوست زور کرتے ہیں، سال میں ایک دن ایسا آتا ہے، ارے ہم کون سا دین مان کر کے اسے کر رہے ہیں، بس انٹرٹینمنٹ کے لیے ذہن کی تفریح ہو جاتی ہے، کہیں گھوم لیتے ہیں، سیر و تفریح ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں، یہی وہ طریقہ ہے. ایک دن میں انسان برا نہیں بن جاتا، ایک دن میں انسان شراب کا عادی نہیں ہو جاتا، ایک دن میں انسان جمعے کا عادی نہیں ہو جاتا، ایک دن میں انسان بدکار نہیں ہو جاتا. اس کے کئی مراحل ہیں. اگر پہلے ہی انکش نہ لگایا جائے، اگر شروع میں ہی انسان کو نہ روکا جائے، نہ وہاں سے اس سے دور کیا جائے، تو آگے چل کے معاملہ وہ سنگین ہو جاتا ہے. لہذا میرے بھائیوں، ہم ایمان والے ہیں، مومن ہیں، ہم غیروں کے طرز پر نہ چلیں، ہم غیروں کو اپنا اسوہ اور نمونہ نہ مانیں، ہم غیروں کو دیکھ کر کے ان کے فکر میں نہ پڑ جائیں، ان کے طریقے پر نہ چلے جائیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانہ پہلے ہی ہمیں ان چیزوں سے ڈرایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہمیں ڈرایا تھا. ایک حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. کہ اے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ تم جو گزشتہ قومیں ہیں، یہود و نصارہ ہیں، دوسری قومیں ہیں، مشرکین ہیں، کفار ہیں، تم ان کے طریقے پر اس طرح سے چلو گے، ان کے راستے کو اس طرح سے اپناؤ گے جیسے کہ وہ اگر ایک قدم چلتے ہیں تو تم ایک قدم چلو گے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. یہاں تک کہ اگر دنیا کسی سانپ خور کے، کسی خور کے بل میں گھس جائے گی تو تم بھی اس کے پیچھے چلتے چلتے اس کے بل میں گھس جاؤ. آج ہم اپنے سماج کا جائزہ لیتے ہیں، آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، ہماری حالت ویسی ہی ہے. ہم مغربی تہذیب و تمدن، یورپین کلچر ایسے دلدادہ ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اگر کر لیا، اگر پھٹی جینس پہنا تو ہمارے نوجوان شوق سے پہنتے، جاننے سے پہنتے ہیں، اپنی تہذیب تک کو بھول جاتے ہیں. اتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم کو اللہ نے خیر امت بنایا تھا، ہم اس دنیا کی سب سے بہترین امت ہے. دوسرے ہمارے نقل پہ چلا کرتے تھے، دوسرے ہمیں مثال دیا کرتے تھے. آج ہم غیروں کے طرز پر چل رہے ہیں، آج ہم مرعوب ہو چکے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ان سے. وہ اگر کچھ کر لیا، اگر کسی لباس یا کوئی کلچر لوگوں نے اپنا لیا تو ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ہم اپنے کلچر کو بھول جاتے ہیں، جیسا کہ یہ نئے سال کے موقع پر ہم نے دیکھا. لہٰذا میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایمان والے مومن ہیں، ہمارے دل میں ایک ایمان والا دل ہے. ہم نے اپنی زبان سے کلمہ شہادت کا اقرار کیا ہے، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم
اس کا انکار نہیں کرنا. ہماری شریعت میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل سیروا فی الارض، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ زمین میں ٹہلو، دنیا گھومو، سیر و تفریح کرو، لیکن اس کے لیے خاص دن بنا لینا، اس کے لیے غیروں کا چنا ہوا دن اس کو معین کر لینا اور اس معاملے میں ان کا سپورٹ کرنا، یہ کہاں تک جائز ہے؟ یاد رکھیں بھائیوں، یہ جو نیا سال آیا ہے، اس سال کو ہم اپنے مومنانہ فراست کے ذریعے دیکھیں، ایک مومن کی نگاہ سے دیکھیں کہ ہماری زندگی کا ایک سال اور بیت گیا. کسی شاعر نے کہا تھا کہ ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات سے، ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہا ہے نیا سال ہو مبارک. یہ تو افسوس کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے، ہماری زندگی کا ایک سال اور بیت گیا. اس سال میں میں نے کیا کیا؟ اللہ نے اتنی دولتیں دی، اتنی نعمتیں دی، صحت کی نعمت سے نوازا، جوانی دیا، ایک اچھا ماحول دیا، مسجد میں آنے کی توفیق دی، علماء کی اچھی اچھی تقریریں ہوتی ہیں، ان چیزوں سے میں نے کیا فائدہ اٹھایا؟ بات سن کر کے ایک کان سے سنا دیا پھر دوسرے کان سے نکال دیا، یا ہمارے اندر کوئی چینجنگ آئی، کوئی تبدیلی آئی؟ ہم نے جو پچھلے سال جو وعدہ کیا تھا، جو نئے سال آنے پر ہم نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، کیا ان وعدوں کو میں نے پورا کیا؟ یا وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی؟ کچھ چینجنگ آئی یا نہیں ہے؟ زندگی کے ایک سال بیت گئے، ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 دن، ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، کتنے گھنٹے ہم نے برباد کر دیا. اور غور کریں بھائیوں کہ ہم معاشرے میں ہماری کئی ذمہ داریاں ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ کچھ تو اپنے باپ کی حیثیت سے ہیں، کچھ شوہر کی حیثیت سے ہیں، کچھ بھائی کی حیثیت سے ہیں، دوست کی حیثیت سے، ہر ناحیے سے ہم میں سے ہر کسی کی سماج میں کچھ نہ کچھ ذمہ داری. ہم غور کریں کہ کیا ہم نے ان ذمہ داریوں کو ادا کیا؟ ہم ایک شوہر تھے، کیا ہم نے اپنے بیوی کے حقوق کو ادا کیا؟ ہم ایک باپ تھے، کیا ہم نے اپنے بچوں کے حقوق کو ادا کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے بچے راہ راست میں ہٹے ہوئے، کہیں اچھے ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے بچے برائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کل ہم اس کا حساب دے نہیں سکتے؟ ان ساری چیزوں پر غور کرنا ہے. اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے میرے بھائیوں، یہ جو وقت گزر رہا ہے، یہ جو دن رات بدل رہا ہے، یہ ہمارے لیے نشانی کی چیز ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یہ دن اور رات کا بدلنا، آسمان اور زمین کی پیدائش اور دن اور رات کا بدلنا، اس میں ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے، نشانی ہے، غور کا سامان ہے. کل تک ہو سکتا ہے کہ ہم برائی میں ڈوبے ہوئے تھے، ہماری آنکھ نہیں کھلی تھی، ہمیں اپنی سمجھ نہیں تھی، ہمارے سامنے کوئی ایسی بات نہیں آئی جس سے ہمیں احساس ہو، ہمارا احساس مرا ہوا تھا. لیکن اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے کہ ہم برائیوں میں نہ جا کر کے اس چیز کو پوزیٹو وے میں یوز کریں، اپنے لیے فائدے کی چیز پر، اپنے لیے مثبت پہلو میں اپنا سکیں. اور دیکھ رہے ہیں وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے، جمعہ کے بعد جمعہ کیسے آتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. یہاں تک کہ گزشتہ سال نیا سال آیا، ہم نے باتیں کی اس کے بارے میں، پھر دیکھیے ایک اور سال آ چکا، ہماری زندگی کا ایک سال اور گھٹ گیا، احساس نہیں ہو پاتا ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، کہ لوگوں قیامت اس
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتایا تھا. اور آج وقت دیکھیں کتنی تیزی سے وقت گزر رہا. کل تک ہم بچے تھے، آج جوان ہوئے، بہت سے جوان تھے آج بڑھاپے کی دہلیز پہ، نانی پوتے والے ہو گئے. وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن ہم ہے کہ پرانے طریقے پر چل رہے ہیں، نہ خود احتسابی کرتے ہیں، نہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، نہ جائزہ لیتے ہیں، بس ویسے جیسے چل رہے ہیں چل رہے ہیں. کسی شاعر نے کہا تھا کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، یہی عمر تمام ہوتی ہے. یہ صبح شام آتے جاتے رہیں گے. یہ 24 کے بعد 25 آیا، 26 بھی آئے گا، 27 28 بھی آئے گی. آپ کی عمر گزرتی چلی جائے گی. آپ نے کیا کیا اس کو دیکھنا ہے. جو لوگ نئے سال کی مبارکبادیاں لیتے ہیں، وہ لوگ اپنے گریبان میں جھانکے اپنے آپ کا جائزہ لے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں کے تئیں کتنے حساس رہے، اپنی ذمہ داریاں کو کس قدر ادا کیا. لہٰذا میرے بھائیوں، یہ جو نیا سال ہے، اس موقع پر میں نے ذکر کیا کہ ہم ایمان والے ہیں، مومنانہ نظر رکھتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نئے سال میں کچھ عزم کریں، کچھ وعدہ کریں، کچھ ارادے بنائیں. اللہ رب العالمین سے کچھ وعدہ کریں کہ اللہ بڑا گنہگار ہوں، بڑی معافیت کیا ہے، بڑی لاپرواہی نہیں ہے، ذمہ داریوں کو ذمہ داری نہیں سمجھا، بہت سارے حقوق اور ذمہ داریاں تھے، اس میں کمی ہو گئی، لیکن اے اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس سال کو اچھے طریقے سے گزاروں گا. یہ جو سال ہے، یہ سال میری زندگی میں ایک نمایاں سال ہوگا، ایک ایسا سال ہوگا جو میرے اندر چینجنگ پیدا کرے، ایک یادگار سال ہوگا. یہ ذہن میں ہونا چاہیے. اور اس کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے نفس کا جائزہ لینا، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، اپنے اندر جھانکنا ہوگا کہ ہم کون سی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے جس میں کمی ہو جائے، اور کون سی ذمہ داریاں ہیں جو یا کون سا ایسا کام ہے جو ہم سے ہو جا رہا ہے جانے اجانے میں، حالانکہ وہ کام ہمارے لیے صحیح نہیں. آج کا جو زمانہ ہے میرے بھائیوں، بڑے فتنوں کا زمانہ، جگہ جگہ آزمائشیں ہیں. آج جو ہم 2-4 پیسے کما رہے ہیں، اس میں بھی بڑے شبہات ہیں، اس میں بھی بڑے شبہات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کی سب سے بڑی ضرورت، لوگوں کا سب سے بڑا مقصد جو ہو جائے گا وہ یہ ہے کہ اپنے پیٹ کو پالنا. کسی طرح سے پیسہ آئے، مال آئے. آج دیکھیے حرام کمائی کے یا آپ کے مال کو آلودہ کرنے کے کتنے ذرائع بنے ہوئے، قدم قدم پہ پھٹکایا جاتا ہے، نئے نئے طریقے سے شکنجے میں کسا جاتا ہے. بینک کے نام پہ، لون کے نام پر ہمارے مال کو شریعت کے تقاضے سے دور کیا جاتا ہے. جو محنت کی کمائی ہے اس کمائی تک کو آلودہ کر دیا جاتا ہے. بڑا حساس مسئلہ ہے. تو ہم غور کریں کہ صرف پیسے کا آنا، دولت کی فراوانی یہ کامیابی کی نشانی نہیں. آپ اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، آپ اس کو کیسے حاصل کرتے ہیں، ان چیزوں کو بھی غور کرنا ہے. ان چیزوں پر بھی اپنی نظر رکھنی ہے. بھٹکنا نہیں ہے، گمراہ نہیں ہونا ہے، دوسروں کے نظریے سے نہیں دیکھنا ہے، بلکہ ایک مومن کے نظریے سے دیکھنا ہے. اور آج ہمارے یہاں کمی کیا ہے؟ جو ہے قومیں ماشاءاللہ بڑی ترقی کر رہی ہے، بہت آگے، اور ہم یا تو اسی جیسے تھے ویسے ہی ہیں، بلکہ بہت سے لوگ پیچھے جا چکے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے خود احتسابی کو چھوڑ دیا. محاسبہ جو ہماری پہچان تھی، محاسبہ مطلب اپنے اندر جھانکنا، انالائسس کرنا، غور کرنا، جائزہ لینا. جو ہماری پہچان تھی اس کو ہم نے تو اس کو غیروں نے اپنا لیا اور ترقی کرنا. ہم ایسی محاسبہ نام کی چیز ہی نہیں جانتے، غور و فکر نام کی چیز ہی نہیں جانتے. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس غور کرے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کیا ہے. اپنے اندر غور کرے، جائزہ لے، محاسبہ کرے. یہی محاسبہ ہے اور یہ کامیابی کی ضمانت ہے. اگر ہم محاسبہ کرنا شروع کر دیں تو آخرت میں انشاءاللہ ہماری بنی بنائی ہے، اس دنیا میں بھی انشاءاللہ کافی ترقیاں کریں گے. لیکن ہم محاسبہ نہیں کرتے.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ افسوس اس دن ہوتا تھا جب میرا دن گزر جاتا تھا اور اس دن میں نے کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کیا ہوتا. پورا دن گزر جاتا تھا اور میں نے نیکی کا کام نہیں کیا ہوتا. آج ہمارے یہاں دن کیا ہفتے مہینے سال گزر جاتے ہیں, برائیوں کا وہی سلسلہ رہتا ہے, اپنے غلط راستے کا وہی سلسلہ ہے. ذہن و دماغ تک پہ یہ چیز نہیں آتی کہ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے, کل ہمیں اس کا حساب دینا ہے. لہٰذا میرے بھائیوں, یہ جو اللہ نے ایک سال اور دیا ہے ہمیں, اس کو غنیمت جانتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں, اپنا محاسبہ کریں, کوشش کریں کہ ہر دن رات میں سوتے وقت جب بستر پر جائیں تو ہمارے سامنے پوری ریل چل رہی ہو کہ صبح اٹھ کر کے شام تک میں نے کیا کیا, میں نے کتنوں کا حق مارا, کتنوں کے ساتھ زیادتی کی, میں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا یا نہیں کیا, میں نے اپنے مالک کی وفاداری کی یا نہیں کی, میں جس سنستے سے جس جگہ سے جڑا ہوا ہوں جو میری نوکری ہے میں نے اپنے کمائی کو حلال بنایا یا نہیں بنایا, ہم نے اپنے رب کے حق کو ادا کیا یا نہیں کیا. ہر رات میں بستر پہ سوتے وقت آپ کے سامنے یہ چیزیں ہونی چاہیے. کیونکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ روزانہ آپ کو اپنی ڈائری نوٹ کرنی چاہیے اور ساری چیزیں لکھنی چاہیے, جو اچھائیاں ہیں, برائیاں ہیں, جو ارادے ہیں, جو ارادے تھے لیکن نہیں کر سکے, ساری چیزیں آپ کی ڈائری میں نوٹ ہونی چاہیے. اس کا فائدہ یہ ملے گا کہ آپ کو اپنی کمی کا احساس ہوگا, اپنی کوتاہی کا اندازہ ہوگا, اور آگے آنے والے دن کو آپ اچھا سے اچھا بنا سکیں گے, اور صرف خود نہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس کا پابند بنا سکیں گے. جو ڈائریاں ملتی ہیں, ہر سال کی ڈائری آتی ہے 2024-25, اس میں ہر سال کا ڈیٹ رہتا ہے, ہر مہینے کے حساب سے صفحہ رہتا ہے. کیوں رہتا ہے؟ اسی لیے رہتا ہے کہ ڈیلی روٹین لکھیں, ڈیلی ورک لکھیں, آپ نے کیا کیا نہیں کیا. لہٰذا میرے بھائیوں, اس نئے سال میں ہم یہ عزم کریں کہ ہم اپنی زندگی کو مرتب گزاریں گے, ہم اپنی زندگی کو سلیقے سے گزاریں گے, بے ڈھنگی کے ساتھ نہیں گزاریں گے. جو غلطیاں ہوئی, کمیاں ہوئی سو ہوئی, اور ہم اپنے بچوں کو بھی صحیح راستے پر لے کر کے چلیں. اسی طرح سے جب ہم ساری چیزیں اسی کے ذمہ میں آ جائیں گے, جب محاسبہ کرنا شروع کر دیں گے, اپنا جائزہ لینا شروع کر دیں گے, تو بڑے فائدے ملیں گے اس کے, ہمارا وقت مرتب ہو جائے گا. آج یوں ہی بکواس میں, گپبازی میں مولانا صاحب تقریر کر رہے ہیں, اگر 2 منٹ 3 منٹ حاصل ہو گیا تو لوگ گھڑی تاڑنے لگتے ہیں اور بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں, وقت گزار رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ مولانا جو ٹائم لے لیتے ہیں اچھا, وقت کی پابندی ہر کسی کے لیے, چاہے وہ میں ہوں چاہے کوئی اور, لیکن وقت کی پابندی کب؟ جب آپ وقت کو اہمیت دیں, اس وقت کی قدر کریں, اس وقت کو قیمتی چیزوں میں استعمال کریں. ایسا نہیں کہ یہاں سے گئے اور وہاں دوسرے لیول میں دوسری چیزوں میں اپنے وقت کو برباد کر دیا. اور میرے بھائیوں, اس معاملے میں بڑی کوتاہی ہے, انسان کو احساس نہیں ہوتا, وقت گزر جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اس میں لوگ بڑے اکثر لوگ اس میں دھوکے میں, پتہ نہیں چلتا وہ چیز گزر جاتی. الصحۃ والفراغ, پہلی چیز صحت ہے, پہلی چیز ہیلتھ ہے, صحت. انسان صحت مند ہوتا ہے, احساس نہیں ہوتا, اپنے صحت کے اکڑ میں رہتا ہے, دوسروں کو اپنے سامنے ہیٹ سمجھتا ہے, کسی نے اگر کچھ کہہ دیا تو اس کی عزت اتار دیتا ہے. اور جب وہی بیمار ہو جاتا ہے, جب چھوٹی سی بیماری ہو جاتی ہے, بخار آ جاتا ہے, انگلی میں زخم ہو جاتا ہے, وہی اس کی حیثیت یاد دلا دیتا ہے. بڑا اکڑ رہتا ہے, اپنی صحت پہ غرور رہتا ہے, گھمنڈ رہتا ہے, لیکن ایک انگلی میں زخم ہو جاتا ہے, وہ زخم چہرے کی ہوائیاں اتار دیتا ہے, انسان کو اس کی حیثیت یاد دلا دیتا ہے. مگر افسوس کہ ہمیں اس کا بھی احساس نہیں ہوتا. ہمارا ضمیر مر چکا ہے, غیروں کے درس پر ہم اس طرح دوڑ رہے ہیں کہ ہمارا یہ غور و فکر کرنے کا جو ملکہ تھا یہ بھی ختم ہو چکا ہے. لہٰذا میرے بھائیوں, اس نئے سال میں اپنے وقت کی قدر کریں, اپنے وقت کو اہمیت دیں, اپنی ذمہ داریوں کے تئیں حساس بنیں. اور یہ ساری چیزیں اس ضمن میں آ جاتی ہیں جو میں نے ذکر کیا کہ اپنا محاسبہ کرنا ہے. اگر ہم نے محاسبہ شروع کر دیا, اگر ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ اپنے برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں, بیٹا ہے نہ نماز پڑھ رہا ہے نہ ذمہ داری ادا کر رہا ہے, لیکن دوسروں پر نکتہ چلے, ارے پلنوا
اپنی آنکھ کی دوسرے کی آنکھ کا تینکا نظر آ جاتا ہے اور اپنی آنکھ کی شہتیر نظر نہیں آتی. شہتیر کہتے ہیں پہلے زمانے میں جو گھر میں جو لکڑی رکھی تھی اس کو شہتیر کہا جاتا ہے. دوسرے کی آنکھ کی شہتیر نظر آ جاتی ہے لیکن اپنی آنکھ کا تینکا, اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نہیں نظر آتا اور دوسرے کی آنکھ کا تینکا بھی نظر آ جاتا ہے. اپنے آپ پہ پہلے محنت کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ پر محنت کرنے کی ضرورت ہے, اپنی فیملی پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم ایسا کرنا شروع کریں گے میرے بھائیوں, تو یہ جو ہمارے سماج میں جو دوریاں ہیں, دشمنیاں ہیں, جو اختلافات ہیں, کینہ ہے, کپٹ ہے, یہ ساری چیزیں بھی ختم ہو جائیں. جو نیا سال ہے غیروں کی طرح نہیں منانا ہے, ہمیں غیروں کی طرف پکنک منا کر کے عیاشی کر کے اس کو برباد نہیں کرنا ہے. ہاں, اس کو ہم نئے سال کو اپنی شریعت کے طریقے پر لیں گے, اپنی شریعت کی روشنی میں لیں گے. ایک مومن کا نیا سال ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے عبرت کا سامان ہوتا ہے, اس کے لیے نصیحت کا سامان ہوتا ہے, نئے وعدے اپنے رب سے کرتا ہے کہ اے اللہ تھوڑا گنہگار ہوں لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ اس سال کو اچھے طریقے سے گزاروں. اور اس کے لیے جو سب سے معلوم چیز ہے وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں, اپنے آپ کا جائزہ لیں. دوسروں پر انگلی اٹھا کر کے دوسروں پر نظر رکھنے سے بہتر ہے کہ پہلے ہم اپنی اصلاح کریں, خود احتسابی کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت انس بیان فرماتے ہیں, حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک باغ میں گئے. باغ میں جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ حضرت عمر کہیں چلے گئے. میں انہیں تلاشنے لگا, تلاشتے میں نے دیکھا کہ حضرت عمر ایک دیوار کے کنارے کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں. اور حضرت عمر صحابی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی. حضرت عمر جو آئیڈیل ہے, نمونہ ہے, ان کی سیرت پڑھی, اللہ اکبر, غیر ان کی سیرت پڑھتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک انسان نے امریکہ کے ایک مائیکل ہارٹ کا آدمی, اس نے لکھا 100 عظیم شخصیات, اس میں دوسرے نمبر پر حضرت عمر کا نام لکھا ہے. پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے نمبر پر حضرت عمر. ہم میں سے بہت سے لوگ حضرت عمر کے سے واقف تک نہیں. وہ جلیل القدر صحابی تھے کہ آج رول میں, حکومت کرنے میں, لوگوں پر رول کرنے میں ان کو نمونہ بناتے ہیں. لوگ ان کی سیرت کو پڑھتے, جو حاکم ہیں, جو بڑے بڑے حکمران ہیں, وہ ان کی سیرت کو پڑھتے. انہوں نے عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ کس طرح حکومت کیا کہ ان کے دور میں سب سے زیادہ مسلم ممالک کا ایریا پھیلا. تو حضرت عمر ایک دیوار کے کنارے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, حضرت انس پیچھے سے سن رہے ہیں, کہہ رہے ہیں لتتقین اللہ او لیعذبنک. کہ عمر اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو ورنہ اللہ تم کو عذاب دے گا. حضرت عمر اپنا جائزہ لے رہے ہیں, اپنے آپ کو پوچھ رہے ہیں, خود احتسابی کر رہے ہیں. آج ہمیں صبح سے شام تک برائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, صبح سے شام تک خرافات کر رہے ہیں, لیکن ہماری آنکھ سے آنسو تک نہیں گرتا, ہمارے دل میں درد تک پیدا نہیں ہوتا, ہم اپنے نفس کا جائزہ تک نہیں لیتے. اور میرے بھائیوں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ سال بہتر سال ہو, ہمارا یہ سال قلمی سال ہو, ہمارے اس سال میں ہم ہر اس فتنے سے, آزمائش سے اپنے آپ کو نکالیں, تو محاسبہ کرنا ہوگا. جب محاسبہ شروع کریں گے تو ہم سماج میں بھی عزت کے ساتھ رہیں گے, ہم تعلیمی طور پر بھی مضبوط رہیں گے, ہمارے بچے بھی اچھے رہیں گے, ہماری دین بھی سنورے گی, دنیا بھی سنورے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, تم ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے, ہر طرح کی خرافات سے, ہر طرح کی بری چیزوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, ہم انسان ہیں, گنہگار ہیں, بہت سی غلطیاں, کمیاں اور کوتاہیاں ہو گئی ہیں. الہ العالمین تو انہیں معاف فرما. اے اللہ, ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں کو ہم انشاءاللہ شریعت کے مطابق گزاریں گے, اور ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم امت کی ترقی کے لیے وہ ساری کوششیں کریں گے جن کی ہماری شریعت اجازت دیتی ہے. آمین. تقبل یا رب العالمین.